اصل میں یہ کوئی پیش گوئی نہیں تھی، نہ یہ کوئی سکوپ تھا یا قتل ہو جائے گا یا ہمیں قتل کروا دے گا. جی بالکل. یہ جملے اس سے پہلے میں نے کبھی کسی بھی حکومتی وزیر کے منہ سے نہیں سنے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ فیضہ ریاض. انصاف ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میرے ساتھ ہیں جنید سلیم صاحب. جنید صاحب، آپ نے کہا تھا، کل ہی کہا تھا کہ جلسہ ہوگا اور بہت بڑا جلسہ ہوگا، اور یہ آپ نے تب کہا تھا جب ابھی مقبوضہ لاہور بنا ہوا تھا، کنٹینرز لگا کر سارے راستے بند کیے ہوئے تھے. آپ نے تب یہ سٹیٹمنٹ دے دی تھی. نہیں، اصل میں یہ کوئی پیش گوئی نہیں تھی، نہ یہ کوئی سکوپ تھا. ہر بندہ جو اس وقت ملکی سیاست پر نظر رکھتا ہے اس کو پتا تھا کہ کل کا لاہور کا جو جلسہ ہے یہ کسی قیمت پر بھی ناکام نہیں بنایا جا سکتا. اگر اس جلسے نے ناکام ہونا ہوتا تو اس کا میرا خیال 2 یا 3 دن پہلے پتہ چل جانا تھا. اس لیے کہ جب ہائی کورٹ نے اجازت دے دی تھی اور اس کے بعد حکومت نے ہائی کورٹ کے احکامات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، پاؤں تلے رونتے ہوئے جو کچھ کیا وہ انتہائی شرمناک تھا. اور جب بھی حکومتیں اس طرح کے اقدامات کرنے لگتی ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ جلسے کا سائز کیا ہوگا. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا. ایک تو موٹی بات یہ ہے کہ عمران خان پہلے بھی مینار پاکستان پر اتنے ہی بڑے جلسے کر چکا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو حالات ہے، جس طرح سے عوام کا ایک سمندر یا ریلا جو ہے وہ خان کو بیک کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، تو اور اس میں کچھ عرصے سے یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لاہور کے لوگ جو ہیں وہ خان کو بہت ہی پرجوش انداز میں خان کو سپورٹ. یہ ایک اور فیکٹر تھا کہ کل ایک مرتبہ پھر یہ ثابت ہوا کہ پورا لاہور کنٹینر سے بھرا ہوا تھا. 2 دن پہلے ہزاروں کی تعداد میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، گھروں میں پھلانگ کے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، خواتین کو گرفتار کیا گیا جگہ جگہ پہ، لیڈرز کو، کارکنان کو کارکنان کی گرفتاریاں ویسے بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں. عام طور پہ جو 3 درجے تک کی قیادت ہوتی ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. کارکنان کی گرفتاری کی نوبت اس وقت آتی ہے جب ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. تو یہ وہی ہوا کہ کارکنان تک کو گرفتار کیا گیا. تو یہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا، تو میں نے کوئی پیش گوئی نہیں کی تھی، نہ کوئی صحافتی سکوپ مارا تھا. سیدھی بات کی تھی کہ اگر جو حالات اس وقت جب میں نے یہ آپ کو بتایا تھا اس وقت کنٹینرز کی مطلب بچھاڑ تھی کنٹینرز کی، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت مینار پاکستان میں کوئی 200-400 لوگ جمع ہوئے. میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ رات گئے بہت بڑا جلسہ ہو جائے گا اور شاید سب سے بڑا جلسہ ہو جائے گا. اور ویسا ہی ہوا کہ اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، آپ تھی نہیں وہاں پہ جہاں پہ خواتین کا جو انکلوئر بنا ہوا تھا، وہاں پہ اور مختلف جگہوں پہ وہاں پہ پانی کھڑا تھا، اور کل موسم بھی بہت سرد تھا. ٹھیک ہے، اور خواتین جو ہیں بیچاری وہ کرسیاں تو ساری لپیٹی گئی نا ساری، لیکن جو کرسیوں پہ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، بڑی عمر کی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، وہ بیچاری کرسیوں پہ اس لیے بیٹھنے پہ مجبور تھیں کہ نیچے پانی کھڑا تھا. لیکن اس کے باوجود حوصلہ ہے ان خواتین کا، حوصلہ ہے اہالیان لاہور کا کہ وہ جس تعداد میں نکلے ہیں، جس جذبے کے ساتھ نکلے ہیں، وہ دیدنی تھا اور وہ مدتوں یاد رکھا جائے گا. جو نہیں پہنچے نا وہ زمان پارک میں پھر کھڑے ہو گئے. آج بھی لاڈو نانی نے کہا ہے کہ جی لاہور کے شہریوں نے مسترد کر دیا جلسی ولسی، یہ انہوں نے کہنا ہی کہنا تھا، پہلے سے تیار شدہ بیان ہوتے ہیں. ایک تو مطلب مخالفین بھی جو تھوڑا سا شعور رکھتے ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی کہ نہیں بہت بڑا جلسہ تھا، مانتے ہیں بہت بڑا جلسہ، وہ کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں. لیکن پھر جی کے پورے پاکستان سے جمع، اوہ بابا اللہ کا واسطہ، لاہور میں رہنے والوں سے پوچھ کے دیکھ لو، اس جلسے میں جانے والوں سے پوچھ کے دیکھ لو، اخبار نویسوں سے پوچھ کے دیکھ لو، جس سے مرضی پوچھ کے دیکھ لو کہ کل لاہور کے جلسے میں 95% لوگ جو تھے وہ لاہوری تھے، پکے لاہوری تھے. دوسری بات یہ کہ باہر سے آنا تو ممکن ہی نہیں تھا، خارجی دروازے لاہور میں داخل ہونے والے سب کچھ بند تھا، ہوا کا گزر بھی نہیں ہو سکتا تھا. اور جو اگر چند ایک لوگ جو تھے وہ جو لاہور سے باہر کے تھے
وہ تھے جو پہلے سے زمان پاک میں موجود تھے اور وہ بھی سارے کے سارے وہاں نہیں گئے تھے. پچھلی جب اسلام آباد خان صاحب گئے تھے تو جو چالاکی فرمائی تھی ان لوگوں نے, جو بربریت کا مظاہرہ کیا تھا اور پوری دنیا میں اس کی مذمت ہوئی تھی کہ خان کے گھر پہ حملہ کر دیا گیا تھا, اس لیے اس دفعہ آدھے لوگ وہاں سے گئے تھے جو دوسرے لوگ, اور باقی جو تھے وہ وہیں رہے تھے. تو خان نے ثابت کر دیا ہے جی کہ لاہور ہن کسی دا نہیں ہے. سر آپ نے تو کہا لاہور خان دا ہے, لیکن ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جلسہ جو پی ٹی آئی کا. اچھا, میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا, وہ بھی اگلے دن ہی ثابت ہو گیا. بھلا وہ کیسے؟ بھائی وہ ایسے کہ آپ نے وہ ایک نجی چینل پہ ہمارے دوست فاروق وڑائچ صاحب نے جو وزیر داخلہ کا انٹرویو کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا, اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انداز میں نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ 90% کہنا چاہیے, انہوں نے ملک میں خانہ جنگی کا اعلان کر دیا. اچھا, کیسے بھلا؟ بھائی پہ سیدھی سیدھی بات ہے. اور خانہ جنگی, آپ ان کے جملے ذرا پہلے سن لیں نا, ذرا وہ سنوا دو نا. رانا ثناء اللہ نے کہا کیا ہے جی, بخلاہٹ میں کہیں یا انہوں نے جلسے کے بعد کہا کیا ہے, ذرا وہ کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. ملک کو, اس ملک کی سیاست کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے. تو کیا یہ تو اس لیے اب پھر جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اس کی نفی ہو رہی ہے, تو ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے جس حد میں پھر یہ چیزوں کی تو نہیں سوچا جاتا کہ جی فلاں چیز کر دیں فلاں چیز نہ کریں, یہ جمہوری ہے, یہ غیر جمہوری ہے, یہ اصولی ہے, یہ بے اصولی ہے. یہ تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. آپ کے ماننے والے چاہنے والے سینکڑوں ہیں, لاکھوں ہیں, آپ کی یہ باتیں سنیں گے تو وہ تو عمران خان کو اپنا دشمن سمجھیں گے اور وہ حملہ کرنے سے گریز نہیں. تو عمران خان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اس سے تو انارکی پھیلے گی. نہ تو انارکی پھیلی ہوئی ہے, اور کیسے پھیلے گی؟ آپ کے پاس کوئی اس کا حل, عمران خان اگر گرفتار ہو جائیں تو شاید مسائل حل ہو جائیں؟ نہیں, اس میں جیسے میں نے کہا ہے کہ اب جو جس سطح پہ وہ معاملات کو لے گئے ہیں, اب یا وہ سیاست سے منفی ہو جائیں گے یا ہم منفی ہو جائیں گے. دونوں میں سے ایک نے ہونا ہے. عمران خان نے اس بات کو اس سٹیج پہ لا کھڑا کیا ہے, لیکن یہ اس نے کھڑا کیا ہے, یہ اس کا قصور ہے, اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. ہم نے تو سر کیا کہیں گے اب اس پر؟ کیا کہنے کو رہ گیا باقی اس پر؟ ملک کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں انارکی پھیل گئی ہے. ٹھیک ہے, انارکی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ملک میں رول آف لا ختم ہو گیا, ملک میں آئین قانون دستور ختم ہو گیا, انارکی پھیل گئی ہے. تو ملک کا وزیر داخلہ بابانگے دوہل ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں انارکی پھیل چکی ہے. تو حضور والا, اگر ملک میں انارکی پھیل گئی ہے تو پھر آپ وزیر داخلہ نہیں ہیں, پھر اس ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو انارکی کا مطلب نہیں پتا شاید. یہ کوئی تلفظ کی غلطی نہیں ہے جو آپ بار بار ملک کو ملک کہہ رہے ہیں, یہ کوئی تلفظ کی غلطی نہیں ہے, یہ بہت بڑی غلطی کا مرتکب ہو رہے ہیں آپ. بہت بھیانک غلطی کی ہے آپ نے یہ بات کر کے کہ ملک میں انارکی پھیل چکی ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ کوئی فلاں بندہ ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے کہہ رہے ہیں, آپ جو کوسچن کیا جا رہا ہے آپ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ملک میں انارکی تو آلریڈی پھیل چکی ہے. اب خود ذرا سوچیں, اگر آپ کے اندر سوچ ہے, اگر رہ گئی ہے, اگر آپ کل کے جلسے سے اتنے نہیں بکھلا گئے, ایک لمحے کے لیے سوچیں آپ نے کیا کہہ دیا ہے. اور پھر دوسری طرف آپ نے ملک میں ایک طرح سے خانہ جنگی کا اعلان کر دیا ہے نا آپ نے. اور کیا خانہ جنگی ہوتی ہے؟ آپ نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اگر یا قتل ہو جائے گا یا ہمیں قتل کروا دے گا. جی بالکل. وزیر داخلہ کہہ رہا ہے, کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا. وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ یا وہ قتل ہو جائے گا یا ہمیں قتل کروا دے گا, ایک کا وجود باقی رہے گا. ہاں, پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کہہ رہے ہیں. یہ تو چلو یہ جو وجود والی بات ہے, یہ اس کو وہ کوئی پردہ ڈال دیں گے کہ جی میں سیاسی وجود کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو وزیر داخلہ کو سیاسی وجود کے حوالے سے بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ, لیکن انہوں نے قتل کی بات کر دی ہے. اس کے بعد کیا بات باقی چھوڑی کیا ہے؟ بات کرنے کے لیے انہوں نے رکھا کیا ہے؟ خدا کے لیے وزیر داخلہ صاحب تھوڑا سا تحمل سے کام لیں. آپ بار بار عمران خان کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے, ان کو ایسے کرنا چاہیے, وہ اس طرح کی باتوں کے مرتکب ہو رہے ہیں. آپ خود سوچیں, اپنے لفظ جو آج آپ نے بولے ہیں اور مسلسل ہفتہ ڈیڑھ ہفتے سے بولتے چلے جا رہے ہیں,
ذرا لمحے بھر کے لیے توقف کریں, سوچیں, بریک لگا کے پیچھے مڑ کے دیکھیں آپ کیا کہتے چلے جا رہے ہیں اور آج آپ نوبت کہاں تک لے آئے ہیں. یہ جملے اس سے پہلے میں نے کبھی کسی بھی حکومتی وزیر کے منہ سے نہیں سنے تھے. کسی کی بھی حکومت تھی, کسی وزیر نے اس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا جہاں تک آپ پہنچ چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, یہ تو رہی رانا ثناء اللہ کی بات ان کے انٹرویو کی. مریم نواز صاحبہ, آپ کی فیورٹ لاڈو نانی لاڈو نانی نے بھی آج کیا ہے میڈیا ٹاک اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ سر یہ کیا مطلب ججز کی بیگمات تک چلی گئی ہیں, ان پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں چلنا چاہیے. نہیں, کنٹیمپٹ آف کورٹ کیوں لگے؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ ان کے لیے تھوڑا ہے. اچھا, کنٹیمپٹ آف کورٹ پی ٹی آئی کے لیے ہے نا, کنٹیمپٹ آف کورٹ جرنلسٹوں کے لیے ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ ان کے لیے نہیں ہے. اندازہ کریں کہاں تک چلے گئے ہیں یہ لوگ کہ مطلب ججز کی بیویوں پر, ججز کے بچوں پہ, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھیں, انہوں نے فیصلے کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا تھا, یہ کہہ دیا تھا, وہ کہہ دیا تھا. بھئی اگر آپ دیکھیں, اگر آپ بیوی بچوں پہ جائیں گے نا تو پھر تو آپ کے اپنے جو وزیر مشیر ہیں نا اپنے, یہ پی ڈی ایم والے, ان کے گھروں سے بھی پھر یہی صدائیں بلند ہوں گی. کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ادھر ادھر سے پوچھ کے دیکھ لیں, اپنے جو وزیر مشیر ہیں ان کے بیوی بچوں سے پوچھ کے دیکھ لیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے, عمران خان کے بارے میں, پی ٹی آئی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اگر وہ اپنے مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں تو وہ کیا جواب دیں گے. تو یہ جو ہے نا بات, اس طرف نہ ہی موضوع کو لے کے جائیں کہ کس کے گھر میں جو ہے وہ سیاسی جو تفریق ہے وہ کیا جو ہے روپ اختیار کر چکی ہے, کیا رنگ اختیار کر چکی ہے. اس طرف مریم بی بی نہ لے کے جائیں بات کو. تو سر اوور آل اگر میں اختتام کی طرف جانا ہے, میں چاہوں گی آج کی چھوٹی سی بات چلتے چلتے آپ وہ بھی کر دیں تاکہ پھر میں اس کے بعد اپنی آڈینس سے اجازت چاہوں. آج کی چھوٹی سی بات, آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جی اگر ڈالر اوپر جا رہا ہے, جی اگر سونا اوپر جا رہا ہے, جی تو گھبرائے نہ, ہم سب نے ایک دن اوپر ہی جانا ہے. یہ تو آپ نے کہانی ختم کر دی, رولا ہی مک گیا. بالکل ٹھیک ہے جنید صاحب, بہت شکریہ. اور آج کی آپ کی جو ساری گفتگو ہے اس سے مجھے سمجھ یہ آئی ہے کہ یہ لوگ عمران خان کو جتنا مرضی دبا لیں, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ دبنے والا تو ہے نہیں ہے, لیکن اب وہ ٹیکٹکس اپنائے جا رہے ہیں, باتوں سے, الفاظ سے الجھایا جا رہا ہے ساری گفتگو کو. آج کے ولاگ سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.